ہمارا جو بیسیکلی تعلق ہے وہ ریاست جیسلمیر سے ہے. ریاست جیسلمیر سے جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ 1650 میں جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے. اس سے پہلے جو ہے ہم ہندو کلچر میں تھے. 1650 میں جب ہم مسلمان ہوئے تو ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ تقریباً نام کے تو مسلمان تھے لیکن بیسیکلی ان میں اسلام کی وہ کوئی بات نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی. پھر اعلیٰ حضرت پیر صاحب پگارو جو ہے نا، ان کے دادا پر دادا جو ہے کسی زمانے میں وہاں ریاست جیسلمیر میں تشریف لائے تھے. تو جب وہاں ریاست جیسلمیر میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ نام کی تو مسلمان ہے لیکن ان میں مسلمانوں والے کوئی آداب تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے نا کیا کیا کہ ہمارے اندر جو ہے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. تو اعلیٰ حضرت پیر پگاروں کا یہ بہت ہمارے اوپر احسان ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہم میں اسلامی جو ہے تہذیب آتی گئی. پھر وہ ہمیں یہاں پہ اپنا مبلغ چھوڑ کے گئے اور پھر انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک خلیفہ مقرر کیا جو کہ یہاں پہ ہمیں تبلیغ کرتے تھے. میرے جو ہے وہ دادا جو تھے نا عبداللطیف سلطان ڈنو، وہ سوریہ بادشاہ جن کو کہ پھانسی دی گئی تھی انگریزوں کے زمانے میں، وہ ان کے خلیفہ اول تھے. سمجھے آپ؟ ان کے خلیفہ اول تھے اور ان کے سارا کیس جو ہے نا وہ میرے دادا نے جو ہے فائٹ کیا تھا کورٹ کے اندر انگریزوں میں. اس کے پاس میرے پاس سارے ڈاکومنٹ اس کے اویلیبل ہیں جو میں نے ان کے فرزند کو بھی دیے تھے. اچھا، پھر سوریہ بادشاہ کی وفات کے بعد ان کے جو پیر شبکت اللہ سے وہ جو ہے جب خلیفہ وہ جو پیر پگارو بنے تو انہوں نے میرے دادا غلام دستگیر عبداللطیف سلطان کو جو ہے نا وہ خلیفہ کے عہدے پر فائز کیا. اچھا، اب 1757 کے قریب جو ہے نا اب ہم جیسلمیر سے یہاں کیسے آئے، یہ میں آپ کو ہسٹری بتاؤں کہ ہمارے لوگ جو تھے نا وہ سنگ تراش کے ماہر تھے، پتھر کا کام کرنے کے بہت بڑے ماہر تھے. تو یہاں پہ جو ہے نا تالپوروں اور میروں کا اس وقت دور چل رہا تھا. تو تالپور اور میروں کے جو مقبروں کی تعمیر ہو رہی تھی. تو انہوں نے جو ہے نا تالپوروں اور میروں نے وہاں سے جو ہے نا وہاں سے کاریگر جو ہے نا بلانا شروع کیے. تو ہمارے ایک جو ہے وہاں کے کاریگر جس کا نام تھا صاحب دان، وہ یہاں تشریف لائے سنگ تراشی کے کام کے سلسلے میں. تو جب انہوں نے یہاں سنگ تراشی کا کام شروع کیا تو میر اور تالپور سندھ کے لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بھئی ان کے کام میں تو بڑی نفاست ہے، ان میں بڑی وہ چیز ہے، خوبیاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کام آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو بولا بھئی میں تو وہاں کا یہ معمولی کاریگر ہوں، ہمارے تو یہاں جیسلمیر میں ایسے کاریگر بھرے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی یہاں بلائیں. تو وہاں سے جو ہے پھر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کو آہستہ آہستہ بلانا شروع کیا. تو یوں کرتے کرتے ہم حیدرآباد میں وارد ہوئے. حیدرآباد کے بعد جو ہے جب انگریزوں نے کراچی پہ قبضہ کیا تو یہ بھی تقریباً میرے خیال میں 1800 کے دور کی بات ہے. تو انگریزوں نے جب قبضہ کیا تو انگریزوں کو جو ہے وہ کام کی ضرورت تھی. انگریزوں نے تعمیر و ترقی کے لیے سلاوٹوں سے رابطہ کیا. تو انہوں نے تقریباً حیدرآباد سے سلاوٹوں کو اپنے یہاں بلانا شروع کیا. تو تقریباً ہماری پوری آبادی جو یہ علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بھی آپ گھوم رہے ہیں، اس کا پرانا نام رنچھولائن تھا لیکن اب جو ہے یہ گزدر آباد کہلاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاشم گزدر جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے ڈپٹی اسپیکر رہے سندھ اسمبلی کے پہلے، ان کے نام سے یہ منسوب کیا گیا ہے. مولوی تمیز الدین خان کیس آپ نے سنا ہوگا. مولوی تمیز الدین خان کیس جو ہے نا اس میں گزدر صاحب نے جو ہے
اہم کردار ادا کیا تھا، وہ ڈپٹی اسپیکر تھے۔ تو یہ ہمارا آج کل کا علاقہ جو ہے گدر آباد کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے کراچی کی جتنی بھی تاریخی عمارتیں ہیں نا، آپ KMC لے لیں، KPT لیں، میری ویدر ٹاور لیں، اچھا NGV اسکول لیں، سندھ اسمبلی بلڈنگ لیں، ہندو جیم خانہ لیں، مسلم جیم خانہ لیں، یہ جتنی عمارتیں ہیں یہ ہمارے سلاوٹ سنگ تراشوں کی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہے، جتنی بھی بلڈنگ ہیں۔ اس کی میرے پاس ایک پوری فہرست ہے، سمجھے؟ تو یہ ساری بلڈنگیں ہماری بنائی ہے۔ تو ہماری رہائش جو ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی پرانی ہے اس علاقے میں۔ ہمارا ایک قبرستان ہے یہاں پہ دھوبی گھاٹ پہ، وہ بھی تقریباً 200 سال پرانا قبرستان ہے۔ وہاں پہ 200 سال پرانی آپ کو جائیں گے تو آپ کو ہماری میتیں تدفین کی ہوئی ملیں گی۔ یہاں کی جتنی بھی آپ سمجھ لو کراچی کی جتنی بھی تاریخی عمارتیں ہیں نا وہ سب ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے جو علاقے کے لوگ تھے اس میں بوستان علی ہوتھی صاحب تھے، وہ ہمارے یہاں سینیٹر بھی رہے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوسرے فرد تھے الحاج محمد حنیف سولجر صاحب، وہ بھی یہاں کے صوبائی وزیر رہے ہیں۔ اب چونکہ ابھی ہماری جماعت مختلف سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہے، تو اس لیے کہ کوئی کس جماعت میں، کوئی کس جماعت میں، کوئی کس جماعت میں، تو بیسیکلی جو ہے نا کہ اس جماعت جو ہے وہ اسی جگہ پہ مقیم ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اب ہماری آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم یہاں سے کہیں اور منتقل ہوں، تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایک پلاٹ حاصل کیا ہے جو 564 گز کے 564 اس میں پلاٹ ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پلاٹ ہمیں حاصل تو ہو گیا ہے، تو اس میں کچھ فارمیلٹی پوری کرنی ہے، تو ہم فارمیلٹی کریں گے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم وہاں پہ بھی جا کے جو ہے آبادی اپنی جو ہے وہ کریں۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسے بیسیکلی آپ سوال کرنا چاہیں، آپ کے فیسٹیولز کے بارے میں بتائیں۔ فیسٹیول یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا فیسٹیول زیادہ تر عید کا فیسٹیول ہوتا ہے۔ تو عید کے فیسٹیول پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ سب ایک قسم کے جو ہے کپڑے وپڑے پہنتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک باعث سلاوٹ جماعت ہال ہے، وہاں پہ عید میلہ لگتا ہے، تو وہاں پہ ہماری تمام خواتین کے لیے جو ہے نا عید میلے کی سہولتیں مہیا ہوتی ہے۔ ہماری تمام خواتین وہاں پہ جاتی ہیں، عید میلہ لگتا ہے۔ باقی ہماری شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، تو شادی بیاہ بھی جو ہے ہمارے جو ہیں چونکہ آپس میں ہی ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں، کہیں باہر رشتہ داریاں نہیں ہوتی، اتفاقاً کوئی ہوا تو ہوا ایسا۔ ہمارے یہاں کوئی طلاق وغیرہ کے بھی کیسز نہیں ہوتے، طلاق کا بھی کوئی کیس ہوتا ہے تو اتفاقاً ہوتا ہے۔ ہمارے میں یونٹی بہت ہے، صرف اگر کسی ایک میت کا اعلان ہوتا ہے، مسلم مارواڑی سلاوٹہ جماعت وہ ہماری 5 مساجد ہیں، تو اس میں صرف یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی کا انتقال ہوا ہے، اتنا بجے میت اٹھائی جائے گی، تو وہ تقریباً سب جو ہے نا وہ وقت کے اوپر جو ہے آ کے پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اتفاق اور اتحاد ہمارے میں اتنا ہے کہ آپ ایک آواز بلند کر دیں، آپ کو ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ ایک آواز میں جو ہے یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے بیٹھے ہوئے۔ کوئی بھی نیک کام ہو وہ چندہ دینے میں، ہماری 5 مساجد ہیں، 5 مساجد میں ہمارا ہر رمضان مہینے میں چندہ ہوتا ہے، اس چندے سے جو امام صاحب کی تنخواہیں وغیرہ سب اسی سے ہوتی ہے ہماری۔ یہ آپ ابھی آگے جائیں گے، جامعہ مسجد بیچ والی ہے، یہ تقریباً 200-250 سال پرانی مسجد ہے، آپ اس کے آثار قدیمہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد۔ تو ہم کوئی کسی اور بیرونی اس سے جو ہے نا کوئی وہ چندہ بندہ نہیں لیتے، اپنے سارا انتظام خود کراتے ہیں۔ جماعت کی ہماری 12 کمیونٹیز ہیں، اس پہ مشتمل ایک جماعت ہے۔ جماعت کے ہر 2 سال کے بعد جو الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے 13 عہدیدار ہوتے ہیں، وہ 13 عہدیدار ہمارے جماعت چلاتے ہیں۔ ہر 2 سال کے بعد جو ہے
ہمارے انتخابات ہوتے ہیں. اچھا انتخابات میں مختلف عہدے ہیں, ہاؤسنگ کمیٹی چیئرمین, قبرستان چیئرمین, دینی کمیٹی, مختلف عہدے ہیں. 5 بیسک عہدے ہیں جس میں صدر, نائب صدر, جنرل سیکریٹری, جوائنٹ سیکریٹری, خازن, یہ بنیادی عہدے. یہ ہر 2 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. اس کا باقاعدہ ہماری جماعت کا ایک دستور ہے, اس دستور کے تحت جو ہے ہماری جماعت چلتی ہے. اور یہ ہماری جماعت خاص جو کھانے پینے کی ڈشز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں سے کیا ہے؟ کھانے پکانے کی ڈشز جو ہے وغیرہ ہماری عام ہی ہے. کوئی کچھ وہاں جیسلمیر سے آئی ہوئی تھی, ایک چورما حلوہ ہوتا ہے جوسر مل کا, صبح ناشتہ. اب چونکہ یہاں کراچی میں آنے کے ساتھ جو ہے وہ رد و بدل تو ہو جاتا ہے نا, اب وہ باتیں نہیں رہی. پہلے ہمارا دال کا حلوہ ہوتا تھا, چورما ہوتا تھا, پاپڑ ہوتا تھا, دال چاول ہوتے تھے, یہ ساری غذائیں ہوتی تھی. رات کو کھچڑی اور کڑی ہوتی تھی. یہ ہماری مرغوب غذائیں تھیں. وہ اب بھی کئی کئی گھروں میں ہوتی ہے کبھی, تو وہ ابھی وہ ایک لوازمات کے طور پہ چلتی ہے. جو یہ تخت وغیرہ لگا ہوا ہے اس کا کیا ہے؟ کیا یہ جو تخت وغیرہ لگے باکڑے, یہ باکڑے جو ہے نا, یہ ہمارے چونکہ آبادی جو ہے نا وہ کنجسٹڈ ہے, تو رات کے وقت جو ہمارے تقریباً برادری کے تمام لوگ جو ہے نا وہ باہر آ کے ان باکڑوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنی روزمرہ کی گفتگو کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اچھا کسی کو دھندے روزگار کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو وہاں کے لوگ آ کے روزگار بھی دے جاتے ہیں کہ بھیا آپ فالتو ہے, اگر آپ فالتو ہے تو صبح کام پہ آ جانا, آپ کو وہاں جگہ پہ چلنا ہے. تو ایک طرح کے سے یہ رابطہ ہے. یہ مختلف بیٹھکیں ہیں پوری. صرف مرد بیٹھتے ہیں عورتیں بھی؟ ہاں, عورتیں جو گلیوں میں بیٹھتی ہیں, مرد جو ہے وہ سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں. عورتیں ہماری آپ گلیوں میں جائے گی, آپ کو باقاعدہ اسی طرح اسی کمروں میں جو ہے وہ آپ کو بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی اسی طرح میں سارے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہمارا 500 سال, 20ویں سال سے بھی 500 سال پہلے کا یہ ریکارڈ ہے سارا. یہ ہمارا سجرا ہے سارا, کیسے ہندو سے مسلمان ہوئے. اچھا دوسری بات ایک اور بتاؤں, میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ میرے دادا نے اپنے ہاتھ سے قرآن شریف لکھا ہے اور اس قرآن شریف کا سندھی میں ترجمہ کیا ہے, عبداللطیف سلطان ڈلو. اچھا دوسرا, انہوں نے ہماری جتنی کمیونٹی ہے نا اس کا پورا سجرا بتایا ہے آپ کو. سجرا نسب ہے کہ ہم کہاں سے آئے, کیسے آئے, کون کس کا فرزند ہے, کون کس کا فرزند ہے. آپ آج تک اگر میرا پوچھیں گے نا کہ میں کہاں سے ہوں تو آپ آخر تک پہنچ جائیں گے کہ میں وہاں تک ہوں, قبل مسیح تک.